میں ڈاکٹر ساجد ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مجھے اکثر لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں، تو مجھے کہا گیا تھا کہ میں کان، ناک اور گلے کے بارے میں بھی کچھ بتاؤں، تو کان سے شروع کرتے ہیں۔ کان جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، باہر آپ کو کان ایک نظر آ رہا ہے، مگر اس کے 3 حصے ہوتے ہیں جو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ باہر کا حصہ تو آپ دیکھ رہی ہیں، جو باہر حصہ ہے، اور اس کو بھی ہم توجہ دیتے ہیں جو ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں کہ وہ اس کی کتنا بڑا ہے، چھوٹا ہے، مناسب ہے، نہیں ہے، اونچا ہے، نیچا ہے، اس سے بھی ہمیں کچھ پتہ لگتا ہے۔ خاص طور پہ نوزائیدہ بچے میں یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا کان، اس میں ایک تھوڑی سی ہلکی سی مضبوط چیز جس کو ہم کارٹلیج کہتے ہیں، وہ موجود ہوتی ہے۔ تو جو بہت وقت سے پہلے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے کان کو اگر آپ اس طرح دبا لیں اور یوں کر لیں تو پھر وہ اسی طرح رہتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ تو اگر آپ جب بچہ وقت پہ پیدا ہو تو آپ اس کو جیسے بھی دبائیں، اس کا واپس آنا یقینی ہوتا ہے، یعنی اسی طرح نظر آتا ہے جس طرح اب ہے۔ تو یہ تو اس کی شروع کی بات ہوئی۔ اب کان میں کیا ہوتا ہے، یہاں سے کان میں سے ایک نالی ہوتی ہے جو اندر کی طرف جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک جھلی ہوتی ہے جس کو ہم ٹمپینک میمبرین کہتے ہیں۔ تو ٹمپینک میمبرین تک تو ہم اس کو باہر کا کان کہتے ہیں۔ کانوں میں یا کانوں کے باہر عام طور پہ، یہاں کانوں کے پیچھے خاص طور پہ چھوٹے بچوں میں کبھی کبھار ایک خارش سی رہتی ہے، اور کبھی دانے سے نکل آتے ہیں، اور کبھی وہ گیلا گیلا سا لگتا ہے۔ وہ عام طور پہ یا تو الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یا سر میں اگر خشکی کی تکلیف ہو تو اس سے ہوتا ہے۔ بہرحال اس کو علاج سے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو کان کے اندر تکلیف ہوتی ہے وہ ہے عام طور پہ جس کو کان کی میل کہتے ہیں، اور یا ویکس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ویکس جو ہے یہ خود ہی بنتی ہے اور یہ باہر نکلتی رہتی ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے بلکہ ہم اس کو برا سمجھتے ہیں کہ آپ کان میں کوئی بھی چیز ڈالیں اس کو صاف کرنے کے لیے۔ صرف یہ ہے کہ جو وہ تھوڑی سی میل باہر آ جاتی ہے اس کو آپ صاف کر لیں، مگر اندر کچھ مت ڈالیں، اس سے تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو اگر بہت زیادہ میل ہو جائے یا ویکس زیادہ ہو جائے تو پھر میں بعد میں بتاتا ہوں کہ سننے میں بھی دشواری ہو سکتی ہے۔ اور تیسری چیز جو باہر کے کان میں ہوتی ہیں وہ جراثیم ہیں، جس طرح کوئی پھنسی یا کسی طرح بہت خارش کی تو پھر جلد میں جراثیم آ گئے تو اس سے پھر جراثیم ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ انفیکشن بڑھ جاتی ہے اور پیپ سی نکلتی ہے، اور کان میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بخار بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج بھی کان کو صاف رکھنا اور کچھ قطرے، عام طور پہ وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے کان کا درمیانہ، اس کو ہم مڈل ایئر کہتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا آپ سمجھ لیں تھوڑی سی رطوبت سی مادہ سا ہوتا ہے پانی کی طرح، اور وہ یہاں سے گلے سے نکل کے کان سے نکل کے گلے میں چلا جاتا ہے اور صاف ہوتا رہتا ہے۔ کبھی کبھار جب بچے کو زکام، کھانسی ہو یا الرجی ہو تو یہ جو مادہ یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور کبھی کبھار وہ بہت گاڑھا سا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پھر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، دوسرا سننے میں اس کو دشواری ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھار اگر یہ مادہ وہاں پڑا ہوا جو ہے، اگر یہ اس میں جراثیم چلے جائیں تو اس کو ہم جراثیم آلودہ یا انفیکشن کہتے ہیں۔ اس میں بچے کو درد ہونے کے علاوہ اس کے بخار بھی ہو جاتا ہے، اور بچے کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اپنا اس کا جو توازن ہے وہ قائم نہ رکھ سکے۔ اس لیے یہ جو بیماری ہے جس کو ہم یہ درمیانے کان کی تکلیف کہتے ہیں یا جراثیم کہتے ہیں، اس کا علاج کرنا پڑتا ہے دوائیوں سے۔ اور کبھی کبھار اگر ایسا ہو کہ کئی مہینے تک یہ وہاں پر جمع رہے تو اس پانی کو نکالنے میں پھر ہمیں کبھی کبھار جراحی سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔
تو جو آخری حصہ ہے کان کا وہ اندرونی حصہ ہے یا انر ایئر ہے، اور اس کا تعلق چونکہ دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق سننے سے بھی ہے اور ہمارے توازن سے بھی ہے. یعنی ہم جب چلتے ہیں تو ہم ادھر ادھر ڈولتے نہیں ہیں، گرتے نہیں ہیں، وہ اس وجہ سے کہ یہ یہاں پر یہ کان کا اندرونی حصہ جو ہے وہ اس میں ہماری مدد کرتا ہے. تو یہاں پر جب اگر کبھی جراثیم ہو جائیں یا انفیکشن ہو جائے تو پھر بچہ جو ہے اس کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے، درد ہونے کے علاوہ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتا. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں سے سننے کی صلاحیت یہاں سے دماغ کو جاتی ہے، اور سننے کے بارے میں اتنا صرف میں ابھی بتاؤں گا کہ اگر کان کی جو باہر سے کان سے جو نالی اندر جاتی ہے اس میں کچھ رکاوٹ ہو، یا درمیانے کان میں کوئی مسئلہ ہو، یا اندرونی کان میں کوئی مسئلہ ہو، تو اس وجہ سے سننے کی صلاحیت پر اثر پڑ سکتا ہے. میں انشاءاللہ اگلے کچھ کلپس کے بعد سننے کی صلاحیت اور اس میں جو مسائل ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کروں گا، اور اس کے بعد ناک اور گلے کی تکالیف کے بارے میں بھی. امید ہے ابھی تک جو آپ نے سنا ہے اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا.